بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ پچھلی ویڈیوز میں آپ حضرات کے سامنے وضو کے مسائل اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں کو بیان کیا تھا۔ کچھ چیزیں ان میں رہ گئی تھیں، ان کو دوبارہ سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے وضو توڑنے والی چیزوں میں کہ جو نماز سجدے رکوع والی ہے، جیسے عام نمازیں ہیں فجر ظہر عصر، ان کے فرائض ہوں یا سنن ہوں، یا اسی طرح جو نوافل ہیں، اگر ان میں کوئی بالغ مرد و عورت کہکہ لگا کر ہنسے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کہکہ لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہنسنا تین قسم کا ہوتا ہے، ایک مسکرانا اور ایک نارمل ہنسنا اور ایک کہکہ لگانا۔ مسکرانا تو یہ ہے کہ اس میں صرف آپ جو ہے وہ منہ ذرا سا کھولیں اور دانت تھوڑے بہت نظر آئیں، آواز نہ نکلے، تو اس سے کچھ بھی نہیں ٹوٹتا، نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے۔ اور ایک نارمل ہنسنا ہوتا ہے، اس طرح ہنسنا کہ خود سن سکے یا بہت قریب والا کوئی سن سکے، تو اس سے صرف نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہ نماز کے مسائل میں پھر دوبارہ بیان کر دیں گے۔ اصل چیز جو ہے وہ ہماری تیسری چیز ہے کہ کہکہ لگا کر ہنسنا۔ کہکہ لگا کر ہنسنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آواز 2-3 گز تک، 2-3 افراد تک پہنچ جائے۔ جب اس طرح زور سے ہنسے گا تو اس کی نماز تو ٹوٹے گی ہی، ساتھ میں وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ ایک چیز تو یہ تھی۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک غلط ذہن بنایا ہوا ہے، عموماً یہ چیز دیکھنے میں سننے میں آتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ننگے ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ننگا خود ہو یا کسی اور کو ننگا دیکھے، تو ان دونوں صورتوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا۔ حالانکہ نہ خود ننگا ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو ننگا دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہ اپنا سطر کھل جانے سے وضو ٹوٹتا ہے اور نہ کسی کا سطر دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طرح جب سطر کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ ہمارے ہاں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ نہانے کے بعد دوبارہ وضو کیا جاتا ہے، غسل کے بعد دوبارہ وضو کیا جاتا ہے۔ پوچھا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ننگے ہو کر غسل کیا تھا تو اس لیے دوبارہ وضو کر لیا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ نہانے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پہلے وضو کر لیا پھر تو وضو کرنا مکروہ ہے اور گناہ ہے۔ اگر پہلے غسل سے پہلے وضو نہیں کیا پھر وضو کر رہا ہے تو اس میں بھی کچھ مذائقہ نہیں، لیکن نہ کرنا پھر بھی بہتر ہے کہ غسل میں تمام اعضاء پر پانی بہہ گیا تو اب دوبارہ وضو کی ضرورت اور حاجت نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بارش میں ٹہل رہا ہو، نہا رہا ہو، یا کسی چلتے پانی میں یا حوض میں چھلانگ لگا دے یا کوئی دھکا دے کے اس کو گرا دے، اور ان تمام اعضاء پر جو وضو میں بیان کیے ہیں 4 فرائض، ان میں سب پر پانی پھر گیا، پانی بہہ گیا، تو اب دوبارہ اس کو وضو کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں۔ اصل چیز وہ یہ ہے کہ ان 4 فرائض کی ادائیگی، جب یہ 4 فرائض ادا ہو جائیں گے تو وضو ہو جائے گا۔ جیسے کہ آپ کے سامنے ہم نے یہ مسئلہ عرض کیا تھا کہ احناف کے نزدیک نیت کا کوئی مسئلہ نہیں، نیت فرض نہیں، سنت ہے۔ تو جب ایک سنت رہ جائے گی تو اس سے وضو میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ وضو اپنی جگہ مکمل اور کامل ہو جائے گا، دوبارہ اب اس کو وضو کی حاجت نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔